منقول ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو دجلہ اور فرات کا پانی سیاہی اور انسانوں کے خون سے سیاہ اور سرخ ہو چکا تھا۔ کتب خانے جل چکے تھے، مدرسے ویران ہو گئے تھے اور شہر کی گلیوں میں موت رقص کر رہی تھی۔ عباسی خلافت کا چراغ گل ہو چکا تھا اور بغداد جو علم و دانش کا مرکز تھا ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ہلاکو خان نے شہر کے باہر اپنا عظیم الشان ڈیرا لگایا۔ خیموں کی قطاریں، مسلح افواج اور خوف کی ایسی فضا کہ پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے سوچے۔ اسی ڈیرے سے اس نے بغداد میں پیغام بھجوایا، شہر کا سب سے بڑا عالم میرے پاس حاضر ہو۔ یہ پیغام بجلی بن کر شہر میں پھیل گیا۔ لوگ سہم گئے، علماء، فقہاء، محدثین سب جانتے تھے کہ ہلاکو خان علم کا نہیں طاقت کا پجاری ہے۔ اس کے دربار میں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ہر عالم نے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا ظالم کے دربار میں جانا ذلت ہے، کسی نے کہا میری جان زیادہ قیمتی نہیں مگر بے فائدہ ضائع کیوں کروں۔ مگر شہر کے ایک گوشے میں، ایک ویران سے مدرسے میں، ایک استاد خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں عجیب سا اطمینان۔ اس نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا اگر علم والے ہی حق نہ بولیں تو پھر کون بولے گا؟ شاگرد گھبرا گئے۔ استاد محترم، وہ ہلاکو خان ہے، خون خار ہے، ظالم ہے، سفاک ہے۔ استاد نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا موت تو ایک دن آنی ہی ہے، اگر علم کے دفاع میں آئے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اگلے دن وہ استاد ہلاکو خان کے ڈیرے کی طرف روانہ ہوا، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغ تھا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو محافظوں نے ہنسی اڑائی، یہ کیا تماشا ہے؟ ہلاکو خان نے بھی حیرت سے دیکھا۔ اے عالم، تم میرے پاس آئے ہو یا کسی منڈی میں؟ یہ جانور ساتھ کیوں لائے ہو؟ عالم نے نہایت سکون سے سلام کیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے سوچا خالی ہاتھ آنا بے ادبی ہے، اس لیے یہ تحفے ساتھ لایا ہوں، مگر ان کا اصل مقصد تحفہ نہیں، سبق ہے۔ ہلاکو خان چونک پڑا۔ سبق؟ کیسا سبق؟ عالم نے پہلے اونٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ اونٹ طاقت کی علامت ہے، یہ بوجھ اٹھاتا ہے، سفر طے کرتا ہے، مگر عقل سے پیدل ہے، عقل نہیں رکھتا۔ جس طرح طاقتور حکمران جو صرف زور بازو اور اسلحے پر حکومت کرتے ہیں وہ عقل و عدل سے خالی ہوتے ہیں۔ جنرل صاحب، پھر اس نے بکرے کی طرف اشارہ کیا، یہ بکرا لالچ اور پیٹ کی علامت ہے، جہاں سبزہ دیکھے کھا لیتا ہے، انجام کی پرواہ نہیں کرتا، جیسے وہ حکمران جو صرف مال غنیمت اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخر میں اس نے مرغ کو اٹھایا اور کہا، اور یہ مرغ غرور کی علامت ہے، ذرا سا اونچا مقام ملے تو بانگ دیتا ہے، خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، مگر ذبح ہونے میں 1 منٹ نہیں لگتا۔ خیمے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہلاکو خان نے غور سے عالم کو دیکھا، تو تم مجھے اونٹ، بکرا اور مرغ کہہ رہے ہو؟ عالم نے بلا خوف جواب دیا، میں آپ کو نہیں، آپ کے اعمال کو ان جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ جنرل صاحب، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف طاقت، لالچ اور غرور پر چلیں گے تو انجام انہی جیسا ہوگا۔ سپاہیوں نے تلواروں کے دستے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ہلاکو خان نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا، بولتے رہو۔ عالم،
تم نے ابھی تک اپنی جان بچا لی ہے۔ عالم نے گہرا سانس لیا اور کہا، بادشاہ، بغداد کو آپ نے فتح کر لیا، مگر تاریخ کو فتح نہیں کر سکتے۔ کتابیں جل سکتی ہیں، علماء قتل ہو سکتے ہیں، مگر علم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے علم کا احترام کیا تو فاتح کہلائیں گے، ورنہ کساد۔ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، کیا فاتح ہے یا آپ کسائی ہیں؟ ہلاکو خان کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی۔ اگر میں علم کا احترام کروں تو کیا ملے گا؟ عالم بولا، بادشاہ سلامت، عزت، دوام اور تاریخ میں نیک نامی ملے گی، ورنہ آپ کا نام صرف خون سے لکھا جائے گا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ہلاکو خان ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی پہلے جیسی نہ تھی۔ عجیب آدمی ہو عالم، تم پہلے شخص ہو جس نے میرے سامنے سچ کہا۔ اس نے حکم دیا، اس سے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پھر اس نے اعلان کیا، جو علماء زندہ ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے۔ کچھ مدارس دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ اگرچہ بغداد کبھی پہلے جیسا نہ ہو سکا اور ہلاکو ہمیشہ نہ رہا، مگر علم کی شمع مکمل طور پر بجھنے سے بچ گئی۔ عالم واپس اپنے مدرسے لوٹا۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ وہ مسکرا کر بولا، ڈر تو لگا تھا، مگر سچ بولنے کا حوصلہ اس سے بڑا تھا۔ اور یوں تاریخ نے سبق یاد رکھا کہ طاقت تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، عقل سے زندہ رہتی ہے، عدل سے زندہ رہتی ہے، انصاف سے زندہ رہتی ہے، انسانیت سے زندہ رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 11 فروری 2026 ہے اور دن ہے بدھ کا۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ ویڈیو کی لینتھ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے انشاءاللہ ایک دفعہ یہ سن لی تو آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سبسکرائبرز ہیں تو آپ آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈر نہیں لگتا تو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ یہ واقعہ جو آپ کو سنایا۔ اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ ابھی تک جو میرے پاس انالیٹکس آتے ہیں، جو اعداد و شمار آتے ہیں، تو اس کے مطابق یعنی 32 منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ 15 منٹ شو ہوتی ہے کہ 15 منٹ دیکھی گئی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 16 منٹ دیکھی گئی ہے۔ میرا جو مطالبہ ہے، جو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر 30 منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ 20 منٹ شو کرے، اگر 35 منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ 22 منٹ شو کرے۔ اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ سکپ نہ کریں اور پوری ویڈیو ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے جو پہلی خبر ہے وہ خبر یہ کہ کل ایک بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے، اور عجیب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بیرسٹر سلیمان صفدر، یہ جو ہے نا وہ عمران خان کی کم از کم 300 کیسز میں جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ 300 جو ہے وہ کیسز عمران خان کے لڑ رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، اور ملاقات بھی ہوتی ہے تقریباً 3 گھنٹے کی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بیرسٹر سلیمان صفدر کا کیس ہی نہیں ہوتا۔ کیس ہوتا ہے لطیف کھوسہ کا، کیس ہوتا ہے سوزین خان کا، ایک خاتون ہے۔ بیرسٹر سلیمان صفدر کا کیس ہی نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں آنا تھا۔ لیکن اب تمام تجزیہ نگار بتا رہے ہیں
کہ سلیمان صفدر کو رات کو بتا دیا گیا کہ صبح آپ نے سپریم کورٹ آنا ہے، اور یحییٰ آفریدی نے وہ کیس اٹھایا جو کیس جب عمران خان اٹک جیل میں تھے اور درخواست کی گئی تھی کہ ان کی کنڈیشن کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ کن کنڈیشن میں ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں جب اٹک میں تھے، اب تو اڈیالہ میں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو اس کیس میں یحییٰ آفریدی وہ بیرسٹر سلیمان صفدر کو کمیشن مقرر کرتے ہیں، ون مین کمیشن، سلیمان صفدر کو کورٹ کا فرینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ جائیں، وہ عمران خان کی لیونگ کنڈیشن دیکھیں، عمران خان سے ملاقات کریں، عمران خان کے سیل میں جائیں، عمران خان کی صحت دیکھیں، سارا کچھ دیکھیں۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری سیٹلمنٹ ہے، یعنی یہ پری پلانڈ ہے، یہ یکدم یحییٰ آفریدی کی غیرت نہیں جاگی۔ اب یہ پری پلان کیوں ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جرنیلوں کا جو قبضہ ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ پھر ہمیں اور کیا علامتیں ملتی ہیں؟ ہمیں علامتیں ملتی ہیں کہ بیرسٹر سلیمان صفدر کوئی ناکہ نہیں روکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ سلیمان صفدر کی بڑی گاڑی وہ ڈائریکٹ اڈیالہ کے اندر جاتی ہے، دروازہ پہلے کھلا ہوتا ہے، وہ اندر چلے جاتے ہیں اور مزے کی بات سیل میں چلے جاتے ہیں، اور مزے کی بات کہ 3 گھنٹے تک گپ شپ کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو تجزیہ نگاروں کی بات ہے نا پری پلانڈ والی، اس میں تھوڑی سی سچائی کیوں نظر آتی ہے؟ سلیمان صفدر باہر آتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بات، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ وہاں پہ موجود ایک گاڑی میں سلیمان اکرم راجہ اور علیمہ خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب ان کو تو انہوں نے بتایا ہوگا ایک گاڑی میں ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کچھ نہیں بتایا ہوگا علیمہ خان کو یا سلیمان اکرم راجہ کو؟ پھر علیمہ خان بھی کچھ نہیں بتاتی، یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، علیمہ خان بھی کچھ نہیں بتاتی، وہ بھی کہتی ہیں کہ سلیمان صفدر نے کچھ نہیں بتایا۔ یعنی یہ سارا جو کھچڑی پک رہی ہے نا منظر کے پیچھے، جس کی میں آپ کو بار بار 100 دن میں نے آپ کو بار بار بتائے ہوئے ہیں، آپ اشارے دیکھ لیں، بیرسٹر سلیمان صفدر کا ملنا۔ اور اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اب اگر عمران خان باہر آنے کا بندوبست کرتے ہیں نا تو یہ جائز ہے، جائز ہے۔ لوگوں نے ان کے اصول کو مان لیا، لوگوں نے ان کی دلیری کو مان لیا، اب عمران خان باہر آ جائیں۔ اگر عمران خان کو کچھ دن کے لیے ریسٹ بھی کرنا پڑتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ریسٹ کریں، وہ اپنی توانائی بحال کریں، کیونکہ ایک تشویشناک خبر بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ سارا سکرپٹڈ ہے۔ اب کل جمعرات کو انشاءاللہ تعالی سلیمان صفدر اپنی پوری فائنڈنگز اور اپنی پوری رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی وہ رپورٹ پبلک کرتے ہیں، وہ کورٹ میں پڑھتے ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کو دیتے ہیں، پریس کو دیتے ہیں، تب پتہ چلے گا۔ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ بیرسٹر سلیمان صفدر کو ملاقات کے بعد اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ 100% سچ نہ بولیں، کیونکہ 3 گھنٹوں میں عمران خان نے سلیمان صفدر کو پوری رودات سنائی، انہیں کس طرح رکھا گیا، ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کا وضو کا پانی، ان کا نہانے کا پانی، گرمی سردی، سارا کچھ بتایا گیا۔ اب یہ بیرسٹر سلیمان صفدر کی دلیری تو مشکل ہے کیونکہ وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب ڈاٹ کنیکٹنگ جس طرح میں نے کہا کہ آپ کریں، یہ سارے کا سارا پری پلان تھا۔ اور پری پلان کیوں تھا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ اب یہ مسئلہ سنیں کہ پرابلم کیا ہے اور کہاں پہ یہ جو ملٹری رجیم ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی
کہ جو ہے نا وہ کیا کریں. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عاصم منیر کا وقت ختم. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اچھی خبروں کی ٹون کیا ہوتی ہے. کچھ ہو رہا ہے، اچھی خبریں آ رہی ہیں، پس پردہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے جیسے لوگ آپ کو بتاتے ہیں. عمران خان کو میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر بنی گالا منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ ٹون بتا کہ ایسی ٹونیں ہوتی ہیں. برف پگھل رہی ہے، عید سے پہلے بڑی خبر، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی خبریں مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہیں. پھر دیکھیں ان کو پھیلانے والے کون لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں پھیلائی یہ خبر. زیادہ تر پاکستان میں موجود مختلف اداروں میں نوکریاں کرتے باخبر صحافی، انصار باسی، منیب فاروق، محمد مالک، یہ میڈیا سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. میڈیا تو دلال ہے، میڈیا تو کنجر ہے. یہ جو ہے نا وہ میڈیا ہاؤسز تو نہیں ہے، یہ تو کنجر خانے ہیں، یہ تو چکلے ہیں. ان کی آپ اینکرز کو دیکھتے 3 دن چھتوں پہ آپ کی طبیعت بحال ہو جاتی، آپ کے دل کی نالیاں کھل جاتی. یہ کوئی میڈیا ہے؟ میڈیا تو وہ ہے جو روزانہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مت مار رہا ہے ایپسٹین فائلز پہ. میڈیا تو وہ ہے. میڈیا پوچھے نا کہ سولر سسٹم کے ساتھ کیا کیا آپ نے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. بہرحال جی یہ دیکھیں، یہ نوکریاں کرتے صحافی ہیں. ان کا امتیازی وصف یا خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے حمایتی بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ یہاں لوگوں کا اختلاف ہے، اب یہاں لوگوں کا اختلاف ہے. کچھ کا خیال ہے کہ یہ ہمدردی بھی جھوٹ ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ مجبوراً اور کئی دفعہ خبر دینے کے چکر میں سورس کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. یعنی ان کو فیڈ کی جاتی ہے خبر. اب ان خبروں کی ضرورت کب پیش آتی ہے، یہ سوال ہے. یہ ملاقات بیرسٹر سلیمان صفدر 3 گھنٹے، یہ کب ضرورت پیش آتی ہے؟ اب آپ نے غور کرنا ہے. جب فوج مشکل میں ہوتی ہے، یعنی جرنیل، جب جرنیلوں پر اندرونی یا بیرونی دباؤ بڑھتا ہے، جرنیلوں کے آپشنز ختم ہونے لگتے ہیں، تو جرنیل عوامی رد عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جال بچھا دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت ہوا، 9 مئی کے بعد دوسرے مہینے ہوا، لانگ مارچز سے قبل ہوا، امریکہ میں حکومت بدلتے وقت ہوا، بھارت کے ساتھ محاذ رائی کے وقت ہوا، اور اب ہو رہا ہے جب یہ مشکل میں پھنسے. اب اچانک سے ان کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ معاشی تباہی نے جرنیلوں کو چاروں شانے چت کر دیا ہے. فدو ذہنیت فیصلوں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان پھنسا دیا ہے. امریکی خوشامد میں کی جانے والی افغانستان سے محاذ رائی اب گلے کو پڑ رہی ہے. اربوں کا نقصان ہو رہا ہے فروٹ میں اور سبزی میں. فوجی فاؤنڈیشن خریدنے کے باوجود عرب امارات اب گردن سے گھٹنا نہیں اٹھا رہا. 13 کروڑ مہینے کا سود جا رہا ہے، 13 کروڑ، پھر بھی وہ رول اوور نہیں کرتا. امریکہ سے ڈالر ملنے کی امید تھی، لیکن ٹرمپ صرف حمایت کے بدلے لڑا رہا ہے، اور اب ان قریب یہ غزہ میں فرنٹ فٹ پر حماس سے لڑتے نظر آنے والے ہیں. لہذا اب ایک بار پھر جرنیلوں کو اچھی خبروں، ریلیف اور عوام کو مطمئن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. عوام کی توجہ ہٹا کر جرنیل کیا متبادل آپشنز لے سکتے ہیں؟ اتنے دور اندیش ہوتے تو یہاں پھنستے ہوتے. یہ اتنا لمبا نہیں سوچتے، اس لیے غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں. یہ بس وقت حاصل کرتے ہیں. آج کا دن مل جائے، ہفتہ مل جائے. ٹائم خریدتے ہیں، بائے کرتے ہیں. جرنیل فوج کے پاس یا عاصم منیر کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جسم فروشی کو تجارت نہیں کہتے. یہ عمران خان کو روکنے کے لیے بدترین ذلت کو گلے لگائیں گے.
जब मौत इनकी आंखों में आंखें डाल देगी तो सरेंडर करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? दबाव बढ़ाना चाहिए, सुहेल आफरीदी के साथ नजर आना, तस्वीर बनवाना और फैलाना जर्नैलों की मजबूरी है। इस मजबूरी को कैश करवाना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के सजा याफ्ता रिहा कराने चाहिए। कोर्ट लखपत में मौजूद बुजुर्ग रहनुमा छुड़वाने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जर्नैलों को पीछे हटाना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ कर क्या रही है? सवाल यह है। तहरीक इंसाफ झूठे वादों और तसल्लियों पर राजी है। कुछ तो आका के हुक्म के गुलाम है, कुछ इस सारी सूरत हाल को रीड नहीं कर पाते और कुछ अपनी अहमियत के चक्कर में अपने ही ऑप्टिक्स बर्बाद कर रहे हैं। फिर क्या होगा? ये अच्छी खबरों का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलता, वो भी इस सूरत हाल में जब इमरान खान की तबीयत खराब हो, वो कैदे तन्हाई में हो, तहरीक इंसाफ के लोग उठाए जा रहे हों, सख्तियां बदस्तूर वही हों, तो चंद ही दिन में अवाम बादिल हो जाते हैं और फिर जहर उगलने लगते हैं। यही सख्तियां सुहेल आफरीदी को रद्द अमल देने पर मजबूर करेंगी और जगह जगह बारूदी सुरंगों पर बैठे हुए जर्नैल जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो अवामी रद्द अमल जल्द आंखों के सामने देख लेगी। आसिम मुनीर का, उसके जर्नैलों का, उसकी साख का और उनकी झूठी कामयाबियों के दावों का वक्त खत्म हो चुका है। यहीं तक था। अब मैं आपको एक और खबर देता हूं इसी से रिलेटेड, डॉट कनेक्टिंग करें। हिस्ट्री में पहली दफा कोर हेडक्वार्टर पेशावर में इजलास होता है, ठीक है। उसमें कोर कमांडर होते हैं, डीजी एफसी होते हैं, डीजी आईएसआई होते हैं, जो एनएसए भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, और ये जीएम मलिक। उस दिन मुझसे गलती हुई थी, वाकई ये अब्दुल मजीद मलिक के बेटे नहीं है, ये जीएम मलिक के बेटे हैं, गुलाम मोहम्मद मलिक। मेरा ख्याल है सरगोदा से ताल्लुक था, कोर कमांडर पिंडी रहे थे। पहली दफा इजलास होता है और वहां पे सदारत कौन कर रहा है? सुहेल आफरीदी। और किसकी सदारत कर रहा है? कोर कमांडर पेशावर, डीजी आईएसआई, वो बड़ा खड़पेंच वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, डीजी जो है ना वो एफसी, उनकी सदारत सुहेल आफरीदी कर रहा है। डॉट कनेक्ट करें। उसके बाद फौज कहती है कि वो मालाकांड को पहले तजर्बे के तौर पे मालाकांड को मुकम्मल तौर पे हुकूमत के हवाले कर देगी। मालाकांड बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन है, फौज बैरक्स में चली जाएगी। मालाकांड हुकूमत के हवाले या पुलिस के या सिविलियन के हवाले कर देगी। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, बहुत जो है वो जबरदस्त पेशरफ्त है। और फिर वो कहते हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी के सरबराह सुहेल आफरीदी होंगे, उसमें अवामी नुमाइंदे होंगे, वो सारे मामलात को देखेंगे। यही रोल है, रोला तो यही है कि अवामी नुमाइंदों को शामिल करें, उन इलाकों के नुमाइंदों को शामिल करें, उनको ज्यादा पता है कौन दहशतगर्द है कहां, उनको ज्यादा पता है। और कोर कमांडर वो सुहेल आफरीदी के नीचे काम करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त जो है ना ऑप्टिक है, बड़ी कामयाबी है सुहेल आफरीदी की। फिर उसके बाद कहा कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं उनको बतदरीज कानूनी किया जाए, बड़ा जबरदस्त इकदाम है। उसके बाद यह कहा गया कि ये जो दहशतगर्दी है इस पर मिलकर सिविल और फौजी क्यादत मिलकर इस पे कोई जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये पेशावर से बड़ी तबाहकुन खबर कल आई है। ये अब सारी चीजें बैरिस्टर सुलेमान सफदर 3 घंटे, या आफरीदी सुप्रीम कोर्ट में बुलाना, सुहेल आफरीदी का पेशावर में क्यादत करना। अब एक और खबर सामने आ रही है,
وہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو پیغام دیا گیا کہ آپ 8 فروری کو ہڑتال کریں، ضرور کریں، کہیں پہ روڈ بند نہ کریں، کہیں پہ جلاؤ گھراؤ نہ ہو، احتجاج ایک چیز سے جس سے یہ ڈرتے ہیں وہ ہے احتجاج، لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ ایگری کیا کہ ہم کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہڑتال ہوئی، کامیاب ہڑتال ہوئی، لیکن کسی ملک کے کونے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ میری بات یا میری رائے سنیں نا، میری رائے، جن لوگوں پہ وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے فضول لوگ ہیں۔ اب میں ہوں نا، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں؟ بول سکتا ہوں نا، بول رہا ہوں۔ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، شہباز گل کو سنتے ہیں، صابر شاکر کو سنتے ہیں، عمران ریاض خان کو سنتے ہیں، آپ یہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کان ترس گئے ہیں اچھی خبر سننے کو پاکستان میں۔ اب خالی کل سولر سسٹم دیکھیں، اب کل ڈیٹا کیا آیا ہے؟ ڈیٹا پتہ کیا آیا ہے؟ سب سے زیادہ جو مال بنایا ہے، سب سے زیادہ وہ 2 بندوں نے بنایا ہے، ایک شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز نے، اور دوسرا نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے، کیونکہ لندن سے تو وہ بھاگ آیا ہے، دیوالیہ کروایا ہے، ادھر مال بنایا انہوں نے سولر پہ۔ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے، اتنی بڑی واردات ہوئی ہے، یہ آپ سولر والوں سے پوچھیں۔ یعنی میرے جاننے والے ہیں، جاننے والے 26 لاکھ کا سسٹم لگوایا انہوں نے، 26 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 15 لاکھ کا۔ میں ذاتی طور پہ گواؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے چھت بھر دی ساری، کسی نے گیراج سولر کا بنوا لیا کہ ہم جی بجلی بیچیں گے واپڈا کو، وہ سارا انہوں نے۔ اچھا، اب بیرسٹر سیف اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا بیرسٹر ظفر اللہ، یہ ناک کا بال ہے نون لیگ کا، بے شرم ترین آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے جی آئی پی پیز لگائے، ضرورت تھی 14,000 میگا واٹ کی، ہم نے 22,000 میگا واٹ کے لگا دیے، پروگرام میں کہہ رہا ہے، خودو فیصلے چیک کرے۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ جی فیکٹریاں لگیں گی، صنعتیں لگیں گی، اتنی بجلی، ہم نے معاہدے کر لیے، صنعتیں لگی نہیں۔ سوال ہے، آپ آج جائیں بازار میں، آپ نے ایک ٹکٹ لے رکھا ہے لاٹری کا یا بانڈ لے رکھا ہے، آپ 1 کروڑ روپے کی چیزیں لے آئیں یا گاڑی لے آئیں اور کہیں کہ بانڈ لگے گا، اور بانڈ نہیں لگتا، پھر جب وہ لاٹری نہیں لگتی، یہ حکومتیں ہیں کہ ہم نے معاہدے کیے آئی پی پی سے، آپ کو ڈالروں میں پیمنٹ کریں گے اس بنیاد پر کہ صنعتیں لگیں گی، ترقی ہوگی۔ ہم نے اور ہیں اپنے، میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں 2 مافیاز ہیں، 2، ایک چینی اور ایک بجلی، اور ان دونوں پہ حکمرانوں کا قبضہ ہے، انہی کے ہے۔ آپ جائیں نا، وہ پرانے زمانے میں کھوجی ہوتے تھے، آپ کھرا تلاش کرتے کرتے کرتے، ہوگا میرے نام، آئی پی پی ہوگا میرے نام، شوگر مل ہوگی میرے نام، لیکن آپ پیچھے جائیں، پیچھے، میں یہاں نوکری کر چکا ہوں، چودھری شوگر مل میں میں مزدور تھا، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، 1992 میں میں چودھری شوگر مل جو ان لانتیوں کی ہے اس میں مزدور تھا، اور ہمارا چیف ایگزیکٹو وہ بڑا شریف، وہ بڑا دلہ تھا، ان کا باپ، وہ ہمارا جو ہے نا چیف ایگزیکٹو تھا، ان دونوں کا، تینوں کا باپ، نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف کا، وہ ہمارا چیف ایگزیکٹو تھا۔ 92 کی بات کر رہا ہوں، گوجرا ٹوبا درمیان میں، گوجرا اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے درمیان میں چودھری شوگر مل تھی، فیصل آباد، وہاں پہ میں مزدور تھا۔ یعنی یہ لگے ہوئے ہیں، آپ کھرا پیچھے جائیں، محمود نیازی، پھر محمود نیازی کے بعد غلام محمد کے بعد شعیب صاحب کے بعد یعقوب صاحب،
یعقوب صاحب کے بعد کیانی صاحب اور پھر اینڈ پہ یہ نکلیں گے. یہ دو مافیاز ہیں. اب حمزہ شہباز اور حسن ہوا اربوں اربوں خربوں. کل بڑے دو تین لوگوں نے رہنمائی کی ہے پدموں کہ خرب کے بعد پدم ہوتا ہے. اتنے پیسے کموا لیے. اب کہا کہ چلو. اور پتہ ہے ویس لغاری کیا کہتا ہے؟ ویس لغاری کہتا ہے کہ سولر سسٹم لگانے والے امیر ہو گئے. اندازہ کریں. وہ بھائی اپنے پیسے لگائے ہیں, اپنی بیٹریاں خریدی ہیں. اب میں دکان کھولتا ہوں, 2 سال بعد آپ آ کے تنقید کرتے ہیں کہ آپ امیر ہو گئے. وہ بھائی میں نے دکان کھولی, میں نے کاروبار کیا, میں نے پیسے لگائے. آپ لوگ کاروبار نہیں کرتے. اب جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں, پاکستان میں موجود لوگوں سے لوگوں کی نسبت ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں. کبھی غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قربانی زیادہ دی ہے. آپ گھروں میں پڑے ہیں, ماں باپ کے پاس, بیویوں کے پاس, بچوں کے پاس, انہوں نے قربانی زیادہ دی ہے. وہ 7 سمندر پار بیٹھے ہیں. کوئی فوتگی ہو جاتی ہے, کوئی شادی, وہ نہیں ہوتے بےچارے. ہاں کوئی آ جاتے ہیں جو اچھی خاصی سیٹوں پہ. اکثریت نہیں پہنچ پاتی. اکثریت جب چھٹی آتی ہے تو محلے میں 10-15 لوگ یا تو انتقال کر چکے ہوتے ہیں, 20-25 لوگوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے, 20-25 لوگوں کے بیٹے پیدا ہو چکے, ان کے پاس زیادہ تو ظاہر ہے ہونے چاہیے. اتنی محنت ہے ان کی, اتنی ریاضت ہے, ہم کیوں ان سے جیلس ہوں؟ ہم تو دعا کریں کہ اللہ اور دے. یہ کہتے ہیں اویس لغاری بے شرم فارم 47 کا ہارا ہوا. ان کا باپ بڑا ڈگنیٹی والا بندہ تھا, فاروق لغاری, صدر پاکستان کا. وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے سولر لگوائے وہ امیر ہو گئے ہیں. وہ بھائی کیسے امیر ہوئے ہیں؟ واپڈا کوئی ان کو وہ ایکسٹرا یونٹ بناتے تھے تو واپڈا روزانہ ان کو آ کے نوٹ گن کے دیتا تھا. واپڈا تو ایڈجسٹ کرتا تھا, وہ بھی اپنی مرضی سے. کل آپ کو بتایا کہ صنعت کاروں کو رائے دینی ہے اور عام آدمی پہ 200 سے 625 روپے ٹیکس لگا رہے. بتائیں اس سسٹم میں چلنا ہے؟ یہ تو یعنی کانٹوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے گھسیٹنا, زمین پہ گھسیٹیں, گھاس پہ گھسیٹیں, چلیں ٹھیک ہے جی, تھوڑی بہت رگڑیں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے کانٹوں پہ گھسیٹنا. یہ کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں جرنیل, اور جرنیلوں کی یہ کھٹ پتلیاں, وہ کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں لوگوں کو. اور نفرت کا جو لیول ہے نا, میں ابھی گاؤں 6-7 دن رہا ہوں, یہاں بھی آپ کی نفرت بھی سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, کامنٹس پڑھتا ہوں. نفرت کا جو لیول ہے, وہ ایک دوست نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں بتائے. میں ابو جہل پہ سٹڈی کر رہا ہوں, انشاءاللہ تفصیلی ویلاگ کروں گا کسی دن ابو جہل پہ. تو ابو جہل جتنی نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو ان سے, یہ نظام یہ کب تک چلے گا؟ آپ خود سوال کریں, اپنے آپ سے سوال کریں. پیسے ہے نہیں. ابھی وہ وقت آنے والا ہے کہ سرکاری ملازموں کو پیسے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تنخواہیں دینے کے لیے. ٹیچر سڑکوں پہ آ گئے ہیں. یعنی جس ٹیچر کا کمیوٹ یا پینشن 40 لاکھ بنتی تھی اس کو 20 لاکھ دے رہے ہیں. یہی حال فوجیوں کا ہے. فوجیوں کی پینشنوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے. پہلے فوجی 2-3 بچوں کی شادی کر لیتے یا چھوٹا سا مکان بنا لیتے. اب فوجی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, سینئر اساتذہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اپنا جو جہان کا لولا لنگڑا کانا بھینگا جرنیل پکڑتے ہیں, اس کو ادارہ دے دیتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے. انہوں نے فوج میں کون سے تیر مارے جو ان اداروں کو یہ کہاں لے جائیں گے؟ فوج میں انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے تو نام ہی نہیں سنے ان کے فوج میں کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا کہ ان کو ادارے دے دیے جائیں پاکستان کے. اس سسٹم میں نہیں چلنا. جو مرضی یہ کر لیں, اس سسٹم میں نہیں چلنا. ہاں ہلاکو خان کی طرح سوٹے ڈنڈے, اب کیا کریں, ہم کیا کریں, کیا کریں؟ مجبوریاں, بچے, کیا کریں ہم؟ ان کا قبضہ ختم ہونا ہے.
یہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لکھ لیں۔ اور عمران خان آپ باہر آ جائیں، کس پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں؟ ہاں، اللہ پہ تکیہ کریں، ضرور کریں، ہم بھی اسی پہ کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر پہ، اسد کیسر پہ، علی محمد خان پہ۔ میں نے آپ کو کہا یہ مخلص ہوتے تو جیل میں ہوتے۔ بشر بی بی مخلص ہے نا، جیل میں۔ یاسمین راشد مخلص ہے نا، جیل میں۔ سرفراز چیمہ دیوانہ ہے نا، جیل میں۔ جیل میں ہے نا وہ۔ کبھی ہمیں یہ جو دینی جماعتیں ہیں نا، احترام ہے اپنی جگہ۔ ہمارے اپنے نیادی صاحب تھے، عبدالستار خان نیادی، ان کو سزائے موت ہوئی تھی مولانا مودودی کے ساتھ ختم نبوت پہ۔ یہ بڑی مثالیں دیتے ہیں، ہم نے یہ ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، انہوں نے، یقین کریں ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کبھی تاریخ میں اتنی لمبی سزائیں، حق تو پھر یہی کہتا ہے۔ یعنی یہ مولوی کیوں کھلے پھر رہے ہیں؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں کھلے پھر رہے ہیں؟ یہ جیلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ان کو یہ بات کہیں تو آپ یہ دلیل آگے سے کیا دیتے ہیں؟ آگے سے دلیل کیا؟ ہم کیوں پی ٹی آئی کی جنگ لڑیں؟ اب یہ سولر سسٹم پی ٹی آئی کی جنگ ہے، یہ مہنگائی پی ٹی آئی کی جنگ ہے، یہ فاشی اور اوریانی پی ٹی آئی کی جنگ ہے۔ یہ 3 دن جو لاہور میں ہوتا رہا، نہیں نظر آیا علماء کو؟ نہیں نظر آیا؟ یہ پی ٹی آئی کی جنگ ہے۔ اگر یہ حق پرست ہوتے، ویری سوری ٹو سے، یہ بھی جیلوں میں ہوتے، احمد بن حنبل کی طرح۔ یہ بھی جیلوں میں، کیا ہم نہیں مانتے؟ ان کو نہیں پتا 27ویں ترمیم کیسے ہوئی؟ علماء کو نہیں پتا؟ علماء کو نہیں پتا 26ویں ترمیم کیسے ہوئی؟ نہیں پتا؟ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ استثناء غیر شرعی ہے، منہ سے کہہ چکے ہیں، اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ استثناء وہ انبیاء نے نہیں لیا، اپنے منہ سے کہہ بیٹھے ممبروں پہ ہیں۔ یہی شکایت کرتے کرتے علامہ اقبال چلے گئے، احمد بن حنبل کو پڑھیں، امام ابو حنیفہ کو پڑھیں، آگے سے کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کی جنگ لڑے۔ اور بھائی، آپ کو کس نے کہا پی ٹی آئی کی جنگ لڑے؟ آپ کو کہا ہے کسی نے؟ عمران خان نے کہا ہے آپ کو؟ عمران خان نے تو محمود چکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز سے اتحاد کیا ہے۔ عالم بھی چپ ہے۔ امام احمد بن حنبل کی طرح ہوتے تو جیل میں ہوتے، امام ابو حنیفہ کی طرح ہوتے تو جیل میں ہوتے، امام جعفر صادق کی طرح ہوتے تو جیل میں ہوتے۔ ڈنگ ٹپاؤ چل رہا ہے۔ ایک جو خطرناک خبر آئی ہے نا، ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے۔ آپ نے ڈونلڈ جے، حالانکہ خبریں بہت تھی، لیکن بشرا بی بی سے کل ملاقات ہوئی ہے، ان کی بیٹی کی، اور ان کی میرے خیال ہے بھابھی کی یا بہن کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انجیکشن کے بعد بھی عمران خان کو 10% بھی فرق نہیں پڑا، 10%۔ اب مجھے یہ عالم جنہوں نے قرآن پڑھا، 8 سال کے کورسز کیے، 14 سال کی تعلیمات، ان تعلیمات کیا کہتی ہیں اسلام کی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ لیکن نہیں، کہ 10% بھی فرق نہیں پڑا عمران خان کی آنکھ کو، انجیکشن بھی لگا، اور وہ بلر ہے، دھندلاہٹ ہے اس آنکھ میں۔ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابتدائیہ رکھا نا آپ کے سامنے ہلاکو خان کا، کس نام سے یاد کرتی ہے تاریخ ہلاکو خان کو؟ کس نام، کس جو ہے نا وہ صفت اور کس خوبی سے یاد رکھتی ہے؟ یہی انجام ان کا ہونا ہے۔ اب عمران خان بیمار ہیں۔ اب اگر یہ سیٹلمنٹ ہے تو یا فریدی کو کل سٹریٹ اوے حکم دینا چاہیے، جو میں نے پیش گوئی کر رکھی ہے، کہ عمران خان کو ہسپتال شفٹ کیا جائے، عمران خان کو گھر شفٹ کیا جائے۔ اور سوال یہ ہے کہ عمران نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ مانتے ہیں توشہ خانہ کو؟ مانتے ہیں؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ عمران توشہ خانہ والا بندہ ہے؟ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں ذاتی طور پہ کہہ دوں کہ خان کو
ان چھوٹے کاموں میں نہیں الجھنا چاہیے تھا، کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن سب جائز ہوا ہے۔ ملٹری سیکرٹری نے گواہی دی ہے، بریگیڈیئر نے، کہ سارا کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ عمران تو گواہ ہے، جرنیلوں نے گواہ کر رکھا ہے، آپ مجھے گواہ کر لیں 5 بندے۔ وہ ایک محترم ویور نے کہا ہے جی کہ منڈی بہاؤدین آ کر ملے مجھے، آرڈر ہے، الحاج ہے۔ تو میں نے ایک دوست کو بتایا، دوست کہتا ہے خیال کرنا، یا مار دیں گے یا اغوا کر لیں گے۔ میں نے کہا یار الحاج صاحب ہیں، اگر مار دیں گے اغوا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ان کا ایمان، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کبھی نہ ان کو دیکھا ہے نہ کبھی، بس فون پہ ہیلو آئے ہوئی ہے، مار دے، ان کو تسلی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں تو مار دے، میں گھر بتا جاؤں گا۔ تو کیا کیا عمران نے؟ پتہ نہیں ہے مولویوں کو، بلکہ وہ جو مولوی سے کتا بن گیا، سونگنے کی حس لے آیا، ساری عمر یزید کو اتنا رگڑا کہ یزید سے ہمدردی ہو گئی ہمیں، اس لانتی نے، وہ پلمبر، وہ جیل میں جہنمی، اس کو بھیجا صحیح جیل میں، اس کے سارے سراغوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ہر کوئی عمران ہے۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔